بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 5۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حجیت حدیث اور منکرین حدیث کے شبہات کے جوابات۔ سنن ترمذی کے مقدمے کے مباحث چل رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ مقدمے میں ہم فن علم حدیث سے متعلق امور، سنن ترمذی سے متعلق امور اور امام ترمذی رحمۃ اللہ سے متعلق امور ذکر کریں گے۔ تو علم حدیث سے متعلق امور میں علم حدیث کی تعریف، علم حدیث کا موضوع، علم حدیث کی غرض و غایت اور علم حدیث کے فضائل، یہ پچھلے اسباق میں گزر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ حدیث حجت ہے، چونکہ گزشتہ صدی میں علم حدیث کا باقاعدہ انکار کیا گیا تھا بعض فرقوں کی طرف سے، تو اس لیے یہ ایک مستقل موضوع بن گیا ہے، حجیت حدیث اور اسی طرح منکر حدیث کے دلائل کے جوابات۔ تو آج کے سبق میں اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حجیت حدیث پر اور منکرین حدیث کے شبہات جو ہیں اس کے جوابات کے بارے میں بحث کریں گے۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے، اور قرآن مجید کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت پر امت کا اجماع ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں البتہ انکار حدیث کا آغاز ہوا۔ بعض حضرات کی طرف سے حدیث کا انکار کیا گیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، قرآن حجت ہے۔ اور ہم اگر اس کی وجوہات تلاش کریں تو اس کی وجوہات کئی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مغربی افکار سے مرعوبیت، چونکہ جب بعد میں مغرب نے ترقی کی تو جو حضرات ان کی ترقی سے متاثر ہوئے تو ان کی وجہ سے انہوں نے احادیث کے انکار کی طرف وہ گئے، اور شروع میں جو حضرات حدیث کے انکار کی طرف گئے تو وہ انہوں نے براہ راست حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ وہ احادیث جو عقل کے خلاف ہے، وہ حدیث جو جس پر اشکال وارد ہو سکتا تھا، انہوں نے اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے کیوں قوی نہ ہو اس کا انہوں نے انکار کیا۔ باقاعدہ تمام حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن چونکہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تو بعد کے جو حضرات آئے تو انہوں نے سرے سے حدیث کی حجیت کا انکار کیا۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ وہ مغربی افکار سے مرعوب تھے۔ دوسری جو وجہ یہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی۔ ہم اگر دیکھ لیں اسلامی شریعت کی جو سب سے زیادہ تفصیلات ہیں وہ احادیث میں ہے۔ قرآن مجید میں چند بنیادی چیزیں ہیں، لیکن مکمل دین کی جو تفصیلات ہے وہ احادیث میں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان پابند ہو جاتا ہے اور پورے دین کا جو نقشہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یعنی کی حد بندی ہو جاتی ہے، پابند ہوتا ہے۔ تو ان حضرات نے ایسا سوچا کہ اس طرح یعنی حدیث کے انکار کی وجہ سے ہم جو دین کے پابندیاں ہیں اس سے بالکل آزاد ہو جائیں گے، اور بے جا جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوں گی۔ تو دوسری بڑی وجہ جو حدیث کے انکار کی وجہ بنی ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ تیسرے نمبر پر علمی اور جہالت بھی ہے، یعنی بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات تھی، ان کو علم حدیث سے مکمل طور پر واقفیت نہیں تھی کہ علم حدیث کی کس طرح حفاظت ہوئی ہے اور اس کے محدثین نے کتنا خیال رکھا ہے اور اب تک کتنے اعتماد کے ساتھ ہم تک علم حدیث پہنچا ہے۔ تو ان کو اس بارے میں غلط فہمیاں تھی اور ان کو اس بارے میں صحیح معلومات نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ چوتھی جو وجہ یہ ہے کہ عقل کو معیار بنانا۔
چونکہ یہ ان حضرات نے عقل کو معیار بنایا تھا، تو اس لیے وہ جب کوئی حدیث ان کے سامنے آ جاتی تھی جو ان کے عقل کے مطابق نہیں تھی اور اس میں کوئی بات تھی، تو جلدی سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو ایک اور مقصد جو ہے دنیاوی مقاصد کا بھی حصول تھا کہ حدیث کی وجہ سے کے انکار کی وجہ سے ان کو کسی خاص عہدے کا حصول تھا، اس کے یا مال کا حصول تھا، یا دنیاوی فوائد حاصل کرنے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا۔ اور اگر خارجی عوامل دیکھیں کہ اس کے لیے جو وجوہات یعنی ہوئی، تو ان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ مستشرقین کی فتنہ انگیزی۔ مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں، ان غیر مسلم مفکرین کو کہتے ہیں جو اسلامی علوم کی تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے اسلامی علوم میں تحقیق پیش کی، اور پھر انہوں نے اپنے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اس فکر کو پیدا کیا کہ حدیث صحیح طریقے سے مدون نہیں ہوئی ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ جو مستشرقین سے متاثر تھے اور وہ مستشرقین کو بہت اعتماد کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو انہوں نے اس کا اثر قبول کیا اور مسلمان مفکرین میں بھی یہ باتیں آنے لگی۔ ہم اگر ہندوستان میں دیکھ لیں، پاکستان چونکہ پہلے ہندوستان تھا، تو ہندوستان مشترکہ ہندوستان، اس میں سب سے پہلے جو اس نظریے کی بنیاد رکھی وہ سر سید احمد خان نے، اور مصر میں جس نے اس کی بنیاد رکھی طٰہٰ حسین، ترکی میں ضیاء گوگلپ۔ یہ ایسے حضرات تھے کہ انہوں نے انکار حدیث کی بنیاد رکھی، اور ان حضرات نے جو انکار حدیث کی بنیاد رکھی تو براہ راست ان حضرات نے حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ وہ ان حدیث کا جو ان عقل کے خلاف ہے، تو اس کا اگرچہ سند کیوں قوی نہ ہو یا متواتر کیوں نہ ہو، تو اس کا انہوں نے انکار کیا۔ مکمل طور پر ذخیر حدیث کا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ سر سید احمد خان اور ان کے شاگرد مولوی چراغ علی کے انکار حدیث کا طرز یہ تھا کہ وہ مجموعی طور پر تو حدیث کو رد نہیں کرتے تھے، لیکن جو حدیث ان کے سامنے ان کے فکر کے خلاف ہو تو ان کو یکلخت رد کر دیتے تھے، چاہے وہ سند کے لحاظ سے کیوں قوی نہ ہو۔ اس کے بعد جو زمانہ آیا وہ عبداللہ چکڑالوی کا زمانہ تھا۔ ان کا باقاعدہ انہوں نے فرقے کی بنیاد رکھی اہل قرآن، یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے تھے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور بنیادی طور پر جو دلیل ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نامہ آیا ہے وہ قرآن کی شکل میں آیا ہے، حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ لوگوں کا وضع کردہ ہے، اور ہمارے لیے قرآن حجت ہے۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر انکار حدیث کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اسلم جیرج پوری آئے، اور انہوں نے عبداللہ چکڑالوی کے جو انکار حدیث کا نظریہ تھا اس کو آگے بڑھایا، اور پھر باقاعدہ طور پر جو اس فکر کو منظم مکتب فکر کی شکل دی ہے وہ غلام احمد پرویز نے دی ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ اس طور پر اس کو باقاعدہ پروان چڑھایا اور انکار حدیث کی بہت زیادہ کوشش کی۔ تو یہ ایک خلاصہ کے طور پر آپ کے سامنے منکرین حدیث، خاص طور پر ان منکرین حدیث کا جو ہمارے دیار میں گزرے ہیں، ان کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے ذکر کی۔ انشاءاللہ آگے ان کے جو دلائل ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں اور ان کا رد بھی ذکر کرتے ہیں۔ منکرین حدیث کے جو نظریات ہیں تو وہ مختلف ہیں، ان میں 3 قسم کے نظریات والے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک نظریے کا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہے، تو ان میں سے ہر ایک نظریہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ان کے دلائل اور ان کے جو جوابات ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ بعض منکر حدیث کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا اور حدیث بالکل حجت نہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف قرآن دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بنیادی طور پر دلیل نہیں ہیں۔ ان کے ذمے یہ تھا کہ وہ قرآن ہمیں پہنچائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی
یعنی حدیث کا انکار سرے سے اور ابتدائی سے اس کو غیر حجت قرار دیتے ہیں۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ حجت ہے، لیکن وہ صرف صحابہ کرام کے حق میں حجت تھے، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے حق میں حجت نہیں ہے۔ یہ بعض منکرین حدیث کا یہ نظریہ تھا۔ تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ احادیث رسول تمام انسانوں کے لیے حجت ہے، لیکن جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ قابل اعتماد نہیں۔ اکثر و بیشتر جو منکرین حدیث ہیں وہ اس تیسرے نظریے کے حامل ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں واقعی حجت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تک جو حدیث پہنچی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کی ہے، چاہے بخاری، مسلم، ترمذی، یہ مشہور احادیث کے جو ذخیرے ہیں وہ کیوں نہ ہوں۔ منکرین حدیث کا جو پہلے نظریے کے حامل لوگ تھے، جن کا نظریہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا اور حدیث بالکل حجت ہی نہیں ہے، تو ان کے حق، ان کے رد میں جو دلائل ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ چند دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی آیات موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی واجب التعمیل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے کسی حکم کا دوبارہ تذکرہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ یہ کہا ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی قرآن مجید میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم پہلے آپ کو بیان کیا تھا اور یہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا ہے، یہ پہلے ہم نے نازل کیا تھا، جبکہ پورے قرآن مجید میں وہ بات پہلے مذکور نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تھی، لیکن وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، جس کو وحی کی دو قسمیں قرار دیے جاتے ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو گویا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو قرآن مجید کے علاوہ ہے وہ بھی حجت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ کہتے ہیں اور ہم نے جو قبلہ بنایا اور ہم نے جو قبلہ مقرر کیا تھا جس پر آپ تھے، وہ اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم پہچان لیں کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ان میں سے جو اپنے الٹے پاؤں لوٹتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ آپ مسجد حرام کی طرف نماز پڑھیں۔ تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو تبدیل کیا ہے، یہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ ہمارا طرز استدلال سے یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قبلے پر آپ تھے پہلے، یعنی بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا، اس کا ذکر کئی قرآن مجید میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ تو ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو درست قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو قرآن مجید کے علاوہ تھے وہ بھی حجت تھے۔ اس قسم کی آیات بہت زیادہ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو درس ترمذی میں اس قسم کی آیات زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم اگر دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کو
کتاب اور حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کریں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی لوگوں کو کتاب اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا ہے تو لوگوں کو اس کی بات ماننا بھی ضروری ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہو ان کو بتانا اور لوگوں پر ان کی بات ماننا ضروری نہ ہو۔ چنانچہ اس قسم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کو نصیحت یعنی کتاب نازل کی تمہاری طرف تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی توضیح کرو، اس کی تشریح کرو جو ان کے سامنے نازل ہو۔ یعنی قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی تشریح اور اس کی توضیح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم اگر دیکھ لیں قرآن مجید میں جا بجا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حجت نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں ذکر کرتے؟ چوتھے نمبر پر ہم دیکھ لیں تو یہ جو آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت قرار نہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا، اس کی بڑی وعید ذکر کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصل نہ بنا لے اپنے اختلافی معاملوں میں، اور پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے پر کوئی شک بھی نہ محسوس کرے اور آپ کو مکمل طور پر تسلیم کرے۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن امور میں لوگوں میں اختلاف ہو اور وہ آپ ان کو حل کرے اور آپ اس میں کوئی فیصلہ کرے، آپ اس میں کوئی ارشاد فرمائے، تو ان کو ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ان کو ضرور بھی ضرور اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر وہ اس میں شک کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تو یہ مؤمن ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غیر حجت سمجھنا، یہ اس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت نہیں ہے اور ان کی بات دلیل نہیں ہے۔ پہلا جو نظریہ تھا اس کے بارے میں خود قرآن سے نقلی دلائل ہم نے ذکر کیے، البتہ عقلی دلائل بھی اس کے بارے میں ہے۔ نظریہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل حجت نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں تو ان کے سامنے ہم عقلی یہ دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کو دیکھ لیں تو قرآن مجید میں تمام احکامات کی مکمل تفصیل نہیں ہے۔ احکامات ہے لیکن ان کی مکمل تفصیل نہیں ہے۔ جیسے مثلا ہم نماز کو دیکھ لیں تو قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کی مکمل تفصیل نہیں ہے کہ نماز کو کس طریقے سے شروع کرنا ہے، وضو کس طریقے سے کرنا ہے، پھر نماز رکوع، سجدہ، قیام، اس کے جملہ مسائل ہم اگر دیکھ لیں تو وہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ ہے، قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح روزے سے متعلق ہے، حج سے متعلق ہے، تمام زندگی سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ منقول ہے، قرآن مجید میں منقول نہیں ہے۔ تو اگر صرف قرآن مجید حجت ہوتی اور حدیث حجت نہ ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد اقیم الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آتوا الزکوٰۃ، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر ارشادات، اس پر عمل ممکن نہ ہوتا، کیونکہ عمل ممکن ہونے کے لیے اس کا مکمل طریقہ کار کا واضح ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جب اس کا مکمل طریقہ کار واضح نہ ہوتا تو اس میں ایک تو بہت شدید اختلاف بھی ہو جاتا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے بھی عمل کرنا ناممکن ہوتا۔ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جب لوگوں سے
کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اور اس پر اس کے نہ کرنے پر سزا بھی دے تو ان کے لیے اس کو واضح طور پر ذکر کرنا بھی ضروری ہے. تو ہم اگر حدیث کو حجت نہ قرار دیں تو صرف قرآن مجید کے ذریعے سے یہ مشکل پیدا ہوگی، لیکن اگر ہم حدیث کو حجت قرار دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ احادیث میں جا کر تمام دینی امور اور شرعی امور کی تفصیلات موجود ہیں. یہ عقلی دلیل ہے. دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر احادیث حجت نہ ہوتی تو 1400 سال سے امت کا اس پر اتفاق کیسے ہے؟ 1400 سال صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد اولیاء امت، بڑے بڑے علماء کرام، اکابرین، سب احادیث کو مسلسل حجت قرار دے رہے ہیں. تو اگر احادیث حجت نہ ہوتی تو یہ کیسے تمام کے تمام لوگ ایک غیر حجت چیز کو حجت کیسے قرار دے رہے ہیں؟ اور میں سے کوئی بھی حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہے، حدیث کو حجت ہونے سے نکال نہیں رہے ہیں، اور 1400 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ حدیث کا انکار کرتا ہے، تو یہ بھی عقلاً ناممکن ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا ایک تو حجیت حدیث سے متعلق تھا، اور منکر حدیث کے جو شبہات ہیں ان کے جوابات ہیں. اس سلسلے میں پھر ہم نے اس کا پس منظر بھی ذکر کیا تھا کہ علم حدیث کی حجیتیت کا انکار کیسے ہوا، انکار حدیث کیسے وجود میں آیا، اور پھر منکرین حدیث کے مختلف نظریات کا ذکر کیا. ان میں سے جو پہلا نظریہ تھا کہ سرے سے حدیث حجت نہیں ہے، اور ان کی تردید بھی آج کے سبق میں آ گئی. البتہ جو دوسرا نظریہ ہے اور تیسرا نظریہ ہے ان کے جو دلائل ہے اور ان کی تردید انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کریں.